المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله ربنا العلی العظیم. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان محترم، برادران اسلام، طالب علم ساتھیوں، پیارے بچوں، بہت قابل قدر اور لائق احترام میری عزیز ماؤں اور بہنوں، مدرسہ عربیہ نور العلوم مدنی مسجد کے زیر اہتمام و انتظام منعقدہ اس دینی بزم اور دینی محفل اور نونہالان ملت کے علمی مظاہرے میں ہماری اور آپ کی شرکت باعث سعادت ہے. قابل قدر لائق ستائش ہے برادر گرامی قدر مولانا رضوان احمد صاحب اور ان کے رفقاء کار، جنہوں نے ایک علمی مظاہرہ پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مثبت طریقے سے اور دینی بنیادوں کے ساتھ ہمارے ملت کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے فریضے کو وہ انجام دے رہے. کریم رب ان کے جذبات کو سلامت رکھے، ان کی کوششوں کو مفید، بارآور اور نتیجہ خیز بنائے، اور وہ جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. اللہ پاک ہم کو بھی اور ان کو بھی حسن نیت، حسن عمل، حسن قبول اور نعمت اخلاص سے نوازے کہ سیدنا امام مالک ابن انس، جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، وہ ان کا حدیث پاک کا ایک مجموعہ ہے، اس کا نام ہے موطا. جب حضرت نے یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ تیار کیا تو اس زمانے میں بہت سے علماء نے بھی اسی نام سے احادیث کے مجموعے لکھے. شاگردوں نے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت اس کتاب کے نام میں کچھ تبدیلی کر دیجئے تاکہ امتیاز قائم ہو جائے اور پتہ چلے کہ آپ کا حدیث کا مجموعہ کون سا ہے. اس وقت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ نے ایک ٹکسالی جواب عطا فرمایا تھا. دین کے تمام خادموں کو، چھوٹے ہوں یا بڑے، اس جواب کو اور اس جملے کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کے رکھنا چاہیے. ظاہرداریاں کام نہیں آتی، دکھاوے کام نہیں آتے، منافقت کا خول پائیدار نہیں ہوا کرتا. فرمایا ما کان للہ فہو یبقی،
جس نے اللہ کی رضا کی خاطر لکھا ہے اس کا کام باقی رہے گا۔ کتنے زمانے گزر گئے، آج بھی موقع امام مالک موجود ہے، ہمارے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا ایک جز اور ایک پارٹ ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو ساری کوششیں اکارت ہیں، بیکار ہیں، بے مقصد ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اسے بکھرا ہوا غبار بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو حسن نیت عطا فرمائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق اور والدین کی نعمت، ان کے بعد سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، قرآن کریم کی زبان میں اولاد ربانی ہدیہ، خدائی تحفہ اور الہی گفٹ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا۔ اس تمہید کے بعد اولاد کی نعمت کا اللہ تذکرہ فرماتا ہے، اور قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب کے لوگ ہیں، صحابہ کرام کا پاکیزہ سماج و معاشرہ ہے۔ اس سماج کے بعض قبیلوں میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کیڑے مکوڑوں کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل تھا، زہریلے جانوروں کو بھی اس دھرتی پر سانس لینے کا حق تھا۔ اگر زندہ رہنے کا حق کسی کو نہیں تھا تو وہ صنف نازک کو، حوا کی بیٹیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو۔ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن نعمت اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا۔ قرآن کا ورڈ ہے یہابو، اولاد بیٹیاں ربانی ہبہ ہے، خدائی تحفہ، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر کے دیتا، اور جسے چاہتا ہے لاولد کر دیتا ہے، نعمت اولاد سے محروم کر دیتا ہے، باز بنا دیتا۔ آگے آیت مبارکہ عجیب جملے پر ختم ہو رہی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ کسے صرف بیٹیاں دینی ہے، کسے صرف بیٹے دینے ہیں، کسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دینے ہیں، کسے اولاد نہیں دینی ہے، یہ فیصلے یوں ہی نہیں ہو جایا کرتے، علم کی بنیاد پر اور قدرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، اللہ کی ذات علم کی بھی مالک ہے اور قدرت کی بھی مالک ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بلند رتبہ عطا کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، یہ بہت محبت کرنے والی اور بڑی غمخوار اور بڑا قیمتی سرمایہ اور ربانی عطیہ ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار، جس شخص کو ان بیٹیوں کی طرف سے کسی امتحان آزمائش میں مبتلا کیا گیا، پھر بھی اس نے ان کو ادب سکھایا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور
کیا یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ، پردہ، آگ، نجات کا ذریعہ اور بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ اور ارشاد فرمایا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده اي الذكور عليها ادخله الله الجنہ، جسے اللہ نے بیٹی عطا کی پھر اس نے اس بیٹی کو اپنے بیٹوں پر، پھر اس نے اپنے بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح نہیں دی، اس نے اسے زندہ دفن نہیں کیا، اس نے اس کی توہین نہیں کی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ انہی عورتوں کو ایک جگہ محبت بھرے انداز میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقا بالقواریر، یہ آبگینے ہیں، یہ شیشے کے ٹکڑے ہیں، یہ نازک صنف ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اور عرب کا وہی سماج تھا جو بیٹیوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، لوگوں سے منہ چھپا کے پھرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے مٹی میں گاڑ دے۔ کان کھول کے سن لو، بہت بری ہے ان کی یہ تجویز اور ان کا یہ فیصلہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات رحمت اور انقلابی پیغامات کو لے کر کے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور گزرتا ہے، ہجرت مدینہ کا مقدس واقعہ پیش آتا ہے، اور شمیسی جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، شمیسی اور حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوتی ہے، اور اس صلح کے بعد آنے والے سال میں سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے۔ شرط کے مطابق 3 دن قیام کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگتے ہیں تو ایک چھوٹی بچی آتی، نام ہے اس بچی کا امامہ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیٹی، نگاہ جو ہی پڑتی ہے حضرت علی ابن ابی طالب حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اس بچی کو ساتھ لے چلو، یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، اس کی تربیت ہم کریں گے۔ اتنے میں حضرت جعفر دوسرے بھائی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حق مجھے ملنا چاہیے، یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور مزید اس بیٹی کی خالہ میرے نکاح میں۔ اتنے میں ایک تیسرے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے ایمانی بھائی حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، میرے بھائی کی بیٹی، میری بھتیجی ہے، اس کی پرورش کا حق مجھے ملنا چاہیے۔ 3 بڑے بڑے صحابہ ایک بچی کی تربیت اور پرورش کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ انقلاب، یہ ہے وہ تبدیلی جو صنف نازک کے لیے، حوا کی بیٹیوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تھیوریز کے ذریعے، نہ صرف ارشادات کے ذریعے، بلکہ پریکٹیکلی پیش فرمایا ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
نعمت اولاد سے اللہ نے اگر نوازا ہے تو سب سے پہلا مطالبہ اور سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے، ان کی دینی اور ایمانی تربیت کی جائے، ان کے لاشعور میں توحید خالص کے عقیدے کو بٹھا دیا جائے۔ خاص طور پر 2020 کے بعد نیو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے قومی اور نیشنل طور پر نافذ ہو جانے کے بعد یہ ذمہ داری والدین کی، سرپرستوں کی، علماء کی، دین کے خدام کی اور دینی شعور رکھنے والے تمام مسلمانوں کی بہت بڑھ جاتی ہے کہ ایسا ماحول، ایسا تربیتی نظام، ایسا مکاتب کا نظام، ایسا گھروں میں ٹیوشن کا نظام بنائیں جہاں ہمارے بچوں اور بچیوں کو بنیادی طور پر دین اور ایمان سکھا دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کسی باپ نے، کسی ماں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو عمدہ تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ، کوئی عطیہ اور کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، یا تو آپ مکاتب کی طرف بھیجتے، مکاتب کی طرف نہیں بھیج پا رہے ہیں، گھروں میں ایسا تربیت کا نظام آپ بناتے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ اولاد کل قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑے گی اور یہ کہے گی قرآن کی زبان میں ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں اور اپنے گھر کے سرپرستوں کی بات مانی تھی، انہوں نے سیدھے راستے سے ہم کو گمراہ کیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوگنا عذاب دیجئے اور ان پر بہت بڑی لعنت برسائیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا تعلیمی اور تربیتی نظام، اس کے دوستوں کا سرکل، اس کے اسکول کا نظام، اس کے ٹیوٹر کا انداز کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی، کبھی ملحد، کبھی دہریہ، کبھی دین بیزار اور کبھی دشت بنا دیا کرتا۔ اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے، گھر کے ماحول کو دینی بنانا والدین کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر وطن عزیز کے ماحول میں جہاں ہندو دیومالائی کلچر، ہندو دیومالائی تہذیب کو نصاب و سلیبس کا جز بنا دیا گیا ہے، جہاں یہ سکھایا جا رہا ہے سورج کے آگے جھکو، چاند کے آگے ڈنڈوت کرو، زمین کو سجدہ کرو، وطن کو معبود بناؤ۔ اسلام کا واضح کانسیپٹ ہے وطن، دھرتی، سورج، چاند، سمندر، دریا، فضائیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ وطن محبوب ہے، معبود و مسجود نہیں۔ معبود اور مسجود صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج، چاند۔ نہ سورج کے آگے جھکو اور نہ چاند کے آگے، سجدہ کرو اس رب کے آگے، اس ذات کے آگے، اس خالق کائنات، اس قادر مطلق کے آگے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اگر تم کو اس کی عبادت کرنی، کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کے نظام کو بھی چلانے والا وہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، اور کائنات کے
نظام کو چلانا بھی، گھر کے ماحول کو دینی بنانا، گھر میں ذکر و تلاوت کے اہتمام کا ہونا، گھر میں عقیدے کے موضوعات پر ڈسکس کا ہونا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی۔ اور اس میں ذمہ داری بڑھتی ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کو، سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے 28ویں پارے کی آخری صورت میں ایک مثالی ایمان ذکر کیا، نمونے کا ایمان۔ آپ توجہ کیجئے، اللہ ذکر فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے الذین آمنوا کا آغاز صحابہ کرام سے ہوتا ہے، قرآن کریم کے پہلے مخاطب وہ سبھی کے لیے مثالی اور آئیڈیل ایمان جو قرار دیا گیا ہے وہ فرعون کی بیوی کا ایمان ہے۔ ماں بہنیں اعزاز و شرف کے ساتھ یہ کہیں، اور کسی صحابی کی بیوی، کسی نبی کے گھرانے کی لیڈی کے ایمان کو نمونے کا ایمان نہیں قرار دیا گیا۔ میں ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے فرعون سے بڑھ کر ظالم ہیں، جو گھر کے ماحول کو دینی نہیں بنانے دے رہے ہیں، جو اولاد کی دینی تربیت نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں طے کرتی کہ کالج وین اور اسکول گاڑی اس وقت تک نہیں آئے گی، کچن کا ڈور اس وقت تک اوپن نہیں ہوگا جب تک ہمارے گھر میں نماز فجر کی ادائیگی اور تلاوت اور اذکار کا اہتمام نہیں ہوگا؟ اللہ پاک نے مثال ذکر کی ہے فرعون کی بیوی کی کہ اس کا مثالی ایمان تھا۔ اور آگے بڑھیے، سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف اسلام کی فرسٹ لیڈی، اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے جس کا خون اسلام کے راستے میں گرا اور جس صحابیہ نے جام شہادت نوش کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کے بطل جلی اور دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام میں بڑا نمایاں رول جس لیڈی نے پلے کیا وہ فاطمہ بنت خطاب، اور ایک اور خاتون ہے حضرت حنسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 جوان بیٹوں کے ساتھ قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوتی اور یہ کہتی ہے میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ 4 بیٹے شہید کر دیے جائیں، کل مجھے جنت میں شہیدوں کی ماں کہہ کے بلایا جائے۔ ایک ایک بیٹے کی شہادت کی خبر آتی رہی، وہ اللہ کی بندی الحمدللہ الحمدللہ کہتی رہی، اور جب آخری اور چوتھے بیٹے کی شہادت کی اطلاع آئی، اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری قدر بڑھائی ان کی شہادت کے ذریعے، اب مجھے جنت میں شہیدوں کی ماں کہہ کے اعزاز دیا جائے گا۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے اس قسم کی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ ہم اس کی ہمت رکھ سکتے ہیں، نہ اس کا موقع ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے نجات کے آخری سرمائے ایمان و عقیدے کے سرمائے کی حفاظت کی فکر کر لیں۔ فل ڈریس اپنی بچیوں کو بچپن سے پہنائیں، شور اور ہنگامے اور چلانے کا ماحول گھروں میں بالکل نہ ہو۔ یہ نئی جنریشن ہے، ان کی سائیکالوجی اور ان کی نفسیات کو سمجھیے، ان کے کوئسچن، ان کے سوالوں کو لکھیے، ان کے دل کو مطمئن کیجئے۔ قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ یہ نئی جنریشن ہے، اس کے دل کو مطمئن کرنا ہوگا۔
اس طریقے سے عقیدے کی آبیاری اس کے ذہنوں میں کرنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے، مجھے بتائیے کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں۔ اب تعالیٰ پوچھتا ہے اے ابراہیم کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں؟ کہ ایمان کیوں نہیں؟ بالکل ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جو طوفان آیا ہوا ہے شکوک و شبہات کا، ہمارے گھر کے صحنوں تک نہیں، ہمارے بیڈ روموں میں گھس چکا، ہماری اولاد، ہمارے نسلوں کو ذہنی طور پر اغوا کیا جا چکا ہے۔ اگر اب آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے ہماری آنے والی نسلیں مسلمان نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم سے کہا، حق تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا تو اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ان کے دل کے شکوک و شبہات اور ان کے ذہنوں کے اشکالات کو دور کیجئے۔ یہ ہے بھارت کے مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ اور سب سے بڑا ایشو، جسے ہم نہ ایشو سمجھتے ہیں اور نہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ وطن عزیز میں ہمیں اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ اگر ہم برادران وطن کے ساتھ اپنے نرم اخلاق، اپنی سچائی، اپنی امانت و دیانت اور اپنے خدمت انسانیت کے جذبات کو پیش نہیں کر سکے تو اس وطن میں ہمارا اور آپ کا مسلمان بن کے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کا فرمان ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تمہارے کاروبار یہ بتائیں یہ مسلمان کے کاروبار، تمہارے معاملات یہ اعلان کریں یہ مسلمانوں کے معاملات۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تم کو شان امتیازی عطا کرے گا۔ بے شمار واقعات سیرت طیبہ، احادیث مبارکہ، سیرت صحابہ اور اکابر کی تاریخ میں بھرے پڑے۔ تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہمیں اسی ملک میں انشاءاللہ رہنا ہے اور مسلمان بن کے رہنا ہے۔ کسی بھی قسم کی جذباتیت اور اشتعال انگیزی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خاموشی کے ساتھ منصوبہ بندی اور پلاننگ کریں، تعلیم کے میدان میں، اولاد کی دینی تربیت کے میدان میں، بزنس کے میدان میں، پروفیشنل کورسز میں دیمک کی طرح آپ گھستے ہوئے چلے جائیں۔ کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ بڑے جلسوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی میٹنگیں گھروں کے اندر کریں، چائے پر بلا لیجئے، ناشتے پر بلا لیجئے اور ایمان و یقین کی باتیں گھروں کے اندر کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو، دانائی بھی ہو اور ایمانی جرأت، ایمانی عزم اور ایمانی حوصلہ بھی آپ کے اندر پایا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار حضرت منذر ابن عائذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے جسے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ لازم پکڑے اسے نوجوان، تم میں دو عادتیں ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ پہلی عادت ہے دانش مندی، بردباری۔ جب عقل پختہ ہوتی ہے تو تحمل پیدا ہوتا ہے، بردباری آتی ہے۔ آپ محض جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں اگر آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ دانش مندی، بردباری۔ دوسری چیز جلد بازی نہ کرنا، جسے ہمارے استاد نے ترجمہ کرتے ہوئے سکھلایا تھا وقار اور دور اندیشی۔ آپ کے انداز، آپ کے فیصلوں میں یہ دونوں صفتیں جھلکنی چاہیے۔ گھبرائیے نہیں، مایوس نہ ہوئیے، آنے والا دور اسلام کا ہے، ٹیسٹنگ کا مرحلہ چل رہا ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ۔ وہ اپنی چالیں چل چکے، اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے۔
ظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ان کی چالیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں گی۔ گھبرائیے نہیں، ایمانی جرأت کے ساتھ، ایمانی حوصلے کے ساتھ اپنے حصے کا کام کر جائیے۔ صحیح دین، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اپنی نسلوں تک منتقل کر کے اور شفٹ کر کے جائیے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ رب کریم ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ایمان، ثبات اور استقامت کی نعمت لازوال سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الہادی الامین۔